السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا FR اردو کلاس میں سواگت کرتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، اس سے پہلے والے ویڈیو میں نے مضمون کے بارے میں آپ کو بالکل ہی آسانی کے ساتھ سمجھایا، یعنی اس میں کیول 9 پوائنٹس میں نے دیے تھے 9 پوائنٹس میں نے دیے تھے اور اس 9 پوائنٹس کے ذریعے میں نے مضمون کو سمجھایا، اچھی طریقے سے بتانے کی کوشش کیا۔ آج میں آپ کے سامنے عالمی حدت یعنی گلوبل وارمنگ کے بارے میں پڑھانے جاتے ہیں۔ یہ جو ایک مضمون لکھا گیا ہے کہ گلوبل وارمنگ آخر ہوتا کیا ہے، عالمی حدت ہے کیا، آج ہم سبھی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی بالکل ہی بہترین طریقے سے میرے ویڈیو کو دیکھتے ہوں گے اور ایک ایک لائن سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ میرے ساتھیوں، ایک چیز اور جان لیں کہ آپ جب ایگزام دینے جائیں گے بہار بورڈ کا، تو اس کے اندر میں جو ایگزام کے اندر جو سوالات پوچھے جائیں گے وہ عالمی حدت سے کم 5 یا 10 نمبر کے سوالات ضرور رہیں گے۔ تو اس لیے اس سبق کو اچھی طریقے سے یاد کریں، اور یہ سبق نمبر 6 ہے، سبق نمبر 6 ہے، یاد رکھیے گا، 10ویں جماعت درخشاں دوم، سبق نمبر 6، عالمی حدت، عالمی حدت۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں وہ ایک سیارہ ہے۔ ہم لوگ جس زمین پہ رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک سیارہ ہے۔ اور یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ زمین کیا ہے، یا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ جس زمین پہ رہتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ سیارہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سیارہ، سیارہ، یعنی ہندی میں اس کو گرہ بولتے ہیں۔ سیارہ بولے تو گرہ، ایک گرہ ہے۔ زمین کیا ہے؟ ایک گرہ ہے۔ چلیے، یہ زمین سبھی جانداروں کے لیے بہت مناسب ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ زمین کیا ہے؟ سبھی جانداروں کے لیے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، پیڑ پودے ہو، ہے نا، چرند پرند ہو، جو بھی ہو، سبھی کے لیے بہت ہی مناسب ہے۔ دوسرے سیاروں کا ماحول پودوں اور جانوروں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل سچ بات ہے کہ دوسرے جتنے بھی سیارے ہیں، جتنے بھی گرہ ہیں، وہ جانور اور پیڑ پودے کے لیے صحیح نہیں ہے، نہ انسان کے لیے نہ پیڑ پودے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یا تو یہ بہت ہی گرم ہوتے ہیں یا بہت ٹھنڈا ہے، یعنی بہت گرم ہوگا دوسرا سیارہ یا بہت ٹھنڈا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین کا درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر بہت موزوں ہے اور معتدل ہے، اسی لیے یہاں طرح طرح کے پودے، جانور اور انسان پائے جاتے ہیں۔ ہمارا جو زمین کا جو درجہ حرارت جو ہوتا ہے، ٹیمپریچر جو ہوتا ہے، وہ موزوں ہوتا ہے، یعنی بہتر بھی ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معتدل ہوتا ہے، یعنی چینج ہونے والا ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی ایک جیسا، یعنی کہ ٹیمپریچر نہیں رہتا ہے، کبھی ٹھنڈا، کبھی گرمی، کبھی تھوڑا سا نارمل، اس طریقے سے، کبھی برسات، اس طریقے کا موسم ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے گرہ کے اندر میں یہ چیزیں پائی نہیں جاتی ہیں۔ طرح طرح کے پودے، جانور اور انسان پائے جاتے ہیں، لیکن پچھلے 30-40 برسوں سے ہماری زمین کا درجہ حرارت رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے، یعنی دھیرے دھیرے یہ بڑھ رہا ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں جو اوسط اضافہ ہو رہا ہے اسے ماہرین ماحولیات نے تمازت ارضی میں تدریجی اضافہ یعنی گلوبل وارمنگ کا نام دیا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ گلوبل وارمنگ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تو تمازت ارضی میں تدریجی اضافہ، یعنی کہ زمین کی تمازت یعنی ٹمپریچر کے اندر میں جو تدریجی اضافہ ہو رہا ہے اسے ہی گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پچھلے 10 برسوں سے اس کا بہت ذکر اور چرچا ہو رہا ہے۔ کتنے برسوں سے؟ تو پچھلے 10 برسوں سے، 10 برسوں سے یہ سوال ضرور پوچھے جاتے ہیں، 10 برسوں سے، یاد رکھیے گا، 10 برسوں سے اس کا بہت ذکر اور چرچا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ آج گلوبل وارمنگ ایک سنگین عالمی مسئلہ اور چیلنج بن گیا۔ بالکل سچ بات ہے کہ گلوبل وارمنگ یہ ایک سنگین عالمی مسئلہ اور چیلنج بن گیا ہے۔ یہ نہیں کہ آسان، بہت سنگین، بہت خطرناک مسئلہ اور چیلنج بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کے سارے سائنسداں اس مسئلے پر بہت فکر مند ہیں، اور فکر مند کیا ہے کہ آخر کار یہ گلوبل وارمنگ کیوں ہو رہا ہے، تمازت ارضی میں تدریجی اضافہ کیسے ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ امریکہ، جرمنی اور اقوام متحدہ یعنی UNO میں اس مسئلے پر سائنسدانوں کے درمیان کافی تبادلہ خیالات ہوئے اور اس سے مدافعت کے لیے کئی اہم اقدام یعنی قدم کی جمع اقدام
کئی اہم قدم ان ممالک میں لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ آخر ہماری دنیا کا درجہ حرارت کیوں بڑھ رہا ہے؟ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہماری دنیا کا درجہ حرارت کیوں بڑھ رہا ہے، یعنی گلوبل وارمنگ کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ پرشن ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ خود ہم انسان کی کچھ سرگرمیاں ہیں، جس کو سائنس کی زبان میں گرین ہاؤس گیسوں کے اثرات یعنی ایفیکٹ آف گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں، ہے نا، انگلش میں ایفیکٹ آف گرین ہاؤس گیسز کہا جاتا ہے اسے۔ یہی وہ کارن ہے جس کارن ہے نا گلوبل وارمنگ کی وجہ بن رہی ہے۔ اہم وجہ انسان کی کچھ سرگرمیاں ہوتی ہیں، کچھ کارکردگی ہوتی ہے، جس کارن یہ زمین کے اوپر گرین ہاؤس ایفیکٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کل کارخانوں، موٹر گاڑیوں کے اضافے اور جنگلوں کے بے تحاشا کٹنے سے گیس زیادہ پیدا ہو رہی ہیں۔ بالکل یہ بات سچ ہے کہ ہماری دنیا پہلے کیا تھی؟ دنیا تو بڑی تھی لیکن لوگ کم تھے، پیڑ پودے زیادہ تھے، کل کارخانے کم تھے، یعنی موٹر گاڑیاں کم تھیں، لیکن آج آپ خود محاصرہ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جس گاؤں میں رہتے ہو، کل وہی گاؤں کے کچھ حصے جو کہ بن کے روپ میں اس کی شکل تھی، وہاں پہ گھر ور نہیں تھا، آج وہی گاؤں ہے جہاں کبھی صرف کھیت ہی کھیت ہوا کرتا تھا، کہیں پہ سڑک کا نام و نشان نہیں تھا، آج سڑک بن گئی ہے، گھر بن گئے ہیں، پیڑ پودے کٹ رہے ہیں، جس کارن تمازت ارضی میں تدریجی اضافہ ہو رہا ہے، یعنی ایفیکٹ آف گرین ہاؤس گیسز، جو ایفیکٹ یعنی اثرات گرین ہاؤس گیسوں کے پڑ رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر آب خرہ کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی CO2، میتھین HA4 CH4، نائٹرو آکسائڈ یعنی NO2، یہ NO2 CH4 یہ CO2، یہ سبھی اس کے شارٹ فارم ہیں، ہے نہیں؟ آکسائڈ کاربن ڈائی آکسائڈ کے کیا ہے؟ CO2، اور اس کے بعد میتھین کے کیا ہے؟ CH4، نائٹرو آکسائڈ NO2، اوزون وغیرہ، یہ سبھی گیسز ہیں۔ ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ پہلے کے مقابلہ میں 31%، کتنے پرسنٹ؟ 31%، اور میتھین 149% زیادہ پیدا ہونے لگے ہیں۔ اور اس کو تو آپ ازبر یاد کر لیں۔ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پچھلے برسوں کے مقابل اب کاربن ڈائی آکسائڈ کتنے پرسنٹ بڑھ گیا ہے؟ تو 31%، کتنے پرسنٹ؟ 31%، اور میتھین کتنے پرسنٹ؟ تو 149%، ٹھیک ہے۔ میتھین گیس دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے زیادہ نکلتی ہے، اور یہ بھی پوائنٹ بہت مہتوپورن ہے، اس کو یاد کر لیں۔ آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ میتھین گیس کہاں سے ملتا ہے، کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تو کیا کہو گے؟ دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے زیادہ نکلتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ہماری زمین پر آفتاب کی جو شعاعیں آتی ہیں وہ انہیں زیادہ جذب کر لیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے زمین کا کیا ہوتا ہے؟ ماحول گرم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہماری جو کرنیں ہیں، سورج ہے، اس کی کرنیں، ان کی شعاعیں کو کیا کر لیتا ہے؟ دھان کے پیڑ، گوبر، ہے نہیں، چاہے وہ گائے کا ہو چاہے وہ بھینس کا ہو، اس کو جذب کر لیتا ہے، اور اسی سے کیا پھر میتھین کا جنم ہوتا ہے، ماحول گرم ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہماری زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں تقریباً 0.75% بڑھ گیا ہے۔ کتنے؟ کہ ہماری زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں تقریباً کتنا بڑھ گیا ہے؟ 0.75% بڑھ گیا ہے۔ اگر یہی حالت رہی تو اس بات کا امکان ہے کہ 21ویں صدی میں 1% سے 6% تک کا اضافہ ہو جائے، اور یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت تشویشناک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ زمین کے درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے سمندری برف کے بڑے بڑے تودے تیزی سے پگھلتے ہیں۔ تیزی سے کیا ہوتا ہے؟ پگھلتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سمندر میں پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ماہرین ماحولیات کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے کئی جزیروں کے ہمیشہ کے لیے سمندر میں ڈوب جانے کا اندیشہ ہے۔ اور جزیرہ کہتے کسے ہیں؟
تو جزیرہ اس جگہ کو کہتے ہیں، اس استھان کو کہتے ہیں جو سمندر کے بیچ میں جو ابھری ہوئی زمین ہوتی ہے اس پر جو دیش آباد ہوتے ہیں وہی جزیرہ ہے۔ جیسے کہ مان لیجئے سپوز دیٹ یہ سری لنکا ہے جو کہ ایک جزیرے پہ آباد ہے، چاروں طرف سے سمندر ہے اور بیچ میں تھوڑا سا علاقہ ہے جو کیا ہے سمندر کے بیچ میں نکلی ہوئی زمین ہے، اسی پر وہ دیش سری لنکا آباد ہے۔ اب یہی حالت رہی تو دھیرے دھیرے کیا ہوگا کہ سمندر میں پانی کی سطح تیزی سے بڑھے گی، برف پگھلے گا اور دھیرے دھیرے سری لنکا کا بھی نام و نشان مٹ سکتا ہے۔ یعنی ایسے تو کتنے جزیرے ختم ہو گئے، اب جزیرے بہت ہی کم دیکھنے کو مل رہے ہیں، لیکن سری لنکا بھی ایک ایسا دیش ہے جو جزیرے پہ آباد ہے اور وہی بہت بڑا جزیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں پڑوسی ملک بنگلہ دیش کا کچھ حصہ ہمارے دیش بھارت کے کچھ دکنی ساحلی علاقے مالدیپ وغیرہ بھی ڈوب سکتے ہیں۔ دیکھیے آگے ہی نا بات کہ پڑوسی ملک بنگلہ دیش کا کچھ حصہ بھی ڈوب سکتا ہے، ہمارے دیش بھارت کے کچھ دکنی ساحلی علاقہ یعنی دکشنی علاقہ مالدیپ وغیرہ بھی ڈوب سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمازت ارضی میں تدریجی اضافہ یعنی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آب و ہوا میں بڑی تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، آپ دیکھ سکتے ہو کہ برسات کا موسم ختم ہو جاتا ہے تب بارش ہونے لگتی ہے، کبھی ٹھنڈ کا موسم بالکل ختم ہونے لگتا ہے اس کے بعد ٹھنڈ آتی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا میں جب بچہ تھا مجھے معلوم ہے کہ ستمبر اکتوبر غالباً اکتوبر نومبر سے ٹھنڈی پڑنے لگتی تھی، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جنوری کے لاسٹ سے ٹھنڈی اسٹارٹ ہوتا ہے اور فروری میں جا کر کے زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے اکتوبر نومبر سے ٹھنڈی اسٹارٹ ہو جایا کرتی تھی اور جنوری یعنی 14 جنوری یا 15 جنوری کے بعد پھر سورج نکلنے لگتی تھی، لیکن اب تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے موسم کے اندر میں۔ کئی ٹھنڈے ملکوں میں اب کافی گرمی پڑنے لگی ہے، بہت سے جانور اور پودے دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے جیسے کہ پہلے کیا تھا، ہم لوگ جب کرناٹک میں پڑھائی کرتے تھے اس سمے وہاں نہ گرمی ہوتی تھی نہ ٹھنڈی ہوتی تھی، ایک موسم بڑا سہانا موسم ہوتا تھا، لیکن ابھی کئی سالوں سے پتہ یہ چل رہا ہے، جب میں وہاں چھوڑ دیا ہوں تو ابھی پچھلے 2-3 سالوں سے میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی گرمی اب دھیرے دھیرے پڑنے لگی ہے۔ ویسے ہی ممبئی مہاراشٹر کا علاقہ بھی پہلے جو ہے زیادہ گرمی نہیں پڑتی تھی، لیکن اب وہاں بھی گرمی پڑنے لگی ہے۔ ویسے ہی آپ دیکھ لیجئے وہاں سعودی عربیہ میں پہلے ایسا تھا کہ زیادہ ٹھنڈی نہیں پڑتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے وہاں بھی اب ٹھنڈی بھی پڑنے لگی ہے اور گرمی تو پڑتی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس بیکٹیریا، جراثیم اور وائرس زیادہ پنپنے لگے ہیں، جس سے کئی خطرناک قسم کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ طوفان، سیلاب اور قحط کی کثرت ہے۔ گلوبل وارمنگ ایک عالمی مسئلہ ہے، یعنی پوری دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن ہر ملک کو اپنے طور پر اس مہلک وبا سے بچنے کی ترکیبیں اور اقدام کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آگے بتایا کہ ہمیں اب اس خطرناک مسئلہ کا مقابلہ کے لیے غور و فکر کرنا ہوگا، یہ ہمارے ملک کے ہر شہری کا فرض ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، جس قدر ممکن ہو اس سے بچنے کے لیے ترکیب کریں اور حکومت کے ذریعے اس کے لیے جو ہدایات دیے جائیں ان پر عمل کیا جائے، حکومت کے منصوبوں میں بھی بھرپور تعاون کیا جائے۔ یہ تو بات ہو گئی گلوبل وارمنگ کی۔ اب ان حالات میں گلوبل وارمنگ کی حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، حالات میں ہم لوگ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان حالات میں ہم لوگ کیا کریں۔ کہہ رہے کہ ہم سبھی لوگوں کو اپنی زمین کو زیادہ گرم ہونے سے بچانے کی لگاتار کوشش کرنی ہوگی۔ دنیا کے بڑے اور ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ، فرانس، جرمنی، چین، جاپان، انگلینڈ، کوریا اور روس کو گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار کم کرنی ہوگی۔ جنگلوں کو کٹنے سے روکنا ہوگا، پودوں اور درختوں کو زیادہ سے زیادہ پھلنے اور پھولنے دیا جائے۔ دیکھیے سب سے بڑا اور سب سے اہم جو کام ہے وہ کیا ہے کہ جنگلوں کو کٹنے سے روکنا ہوگا، پودوں اور درختوں کو زیادہ سے زیادہ پھلنے اور پھولنے دینا ہوگا، زیادہ سے زیادہ پیڑ پودوں کو لگانے کی تحریک چلائی جائے۔ اور ابھی ماشاءاللہ دیکھیے بہار گورنمنٹ نے بھی ماں کے نام ایک پودا جو کہ ہر اسکول میں ایک رائج کر دیا گیا ہے کہ ہر بچہ ایک ایک پودا لگائے، ٹھیک ہے۔ گیس پھینکنے والی گاڑیوں کو سڑکوں پر چلانے پر پابندی لگائی جائے۔ جو گاڑی بالکل پرانی ہو چکی ہے اور دھواں دے رہی ہے اس پر پابندی لگائی جائے، اور باہر دیشوں میں تو لگا بھی دی گئی ہے، اور اپنے ہندوستان کے دلی ہو گئی، ممبئی ہو گئی، ایسے شہروں میں بھی ایسی قانون
نافذ ہو گئی ہے، بٹ اپنے بہار میں ابھی بہت کم لاگو ہوا ہے۔ یہ سب کے اوپر بھی روک تھام ہونی چاہیے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ لکڑیوں اور کوئلوں کو کم سے کم جلایا جائے، ہم لوگوں کو فطرت یعنی نیچر کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ جو لائن آ رہا ہے میرے دوستو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ 2007 عیسوی میں کیوٹو میں اس کے لیے ایک اہم کانفرنس بھی ہوئی تھی۔ اس کے لیے ایک اہم کانفرنس ہوئی تھی، کب؟ 2007 عیسوی میں۔ اس کانفرنس میں ایک مشترکہ دستاویز تیار کی گئی جس پر مختلف ملکوں کے نمائندوں نے دستخط کیے اور حلف لیا گیا کہ ہر ملک اس دستاویز کی ہدایات کے مطابق گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے اپنے اپنے ملک میں عمل کرے گا۔ اس تمازت کو کم کرنے کے لیے بہت سارے ملکوں میں کوششیں جاری ہیں۔ امریکہ کے سابق نائب صدر ال گورے نے پورے ملک میں گھوم گھوم کر گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے تقریریں کی، اشتہارات تقسیم کرائے اور ایک کتاب کی بھی تصنیف کی جس میں لوگوں کو کیا کیا گیا؟ اس خطرناک اثرات اور دماغ کے تراکیب سے روشناس کرایا۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک کتاب بھی انہوں نے تصنیف کی، کون؟ ال گورے نے۔ اب آپ سے یہ پرشن کیا جا سکتا ہے کہ وہ کون سے یعنی کہ صدر تھے جنہوں نے پورے ملک میں گھوم کر گلوبل وارمنگ کے اوپر تقریریں کی؟ تو کیا کہو گے؟ ال گورے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ال گورے نے۔ کیا؟ ال گورے نے۔ اور یہ کہاں کے تھے؟ امریکہ کے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر بچنے کے لیے تقریریں کی، اشتہارات تقسیم کرایا اور ایک کتاب بھی تصنیف کی جس میں لوگوں کو اس کے خطرات، اثرات اور دفاع کے تراکیب سے روشناس کیا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ 27 دسمبر سے 31 دسمبر 2008 عیسوی تک 5 دنوں کا بال وگیان کانگریس، چائلڈ سائنس کانگریس، بال وگیان کانگریس ناگالینڈ کے شہر دیما پور میں منعقد کیا گیا۔ کہاں کیا گیا؟ دیما پور۔ آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ 5 دنوں کا جو بال وگیان کانگریس جو ہوا وہ کب ہوا؟ تو 2008 عیسوی میں، یعنی 2008 عیسوی میں۔ کتنے دنوں کا ہوا؟ تو 5 دنوں کا۔ کب سے کب تک ہوا؟ تو 27 دسمبر سے 31 دسمبر تک۔ کہاں ہوا؟ تو ناگالینڈ کے شہر دیما پور میں، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ جس میں مہمان خصوصی کے طور پر سابق صدر ہند اور عالمگیر شہرت یافتہ سائنسداں جناب APJ عبدالکلام تھے۔ کون تھے؟ APJ عبدالکلام، عبدالفاقر زین العابدین عبدالکلام۔ اس 5 روزہ کانگریس کے 2 ہی موضوعات تھے، پولوشن اور گلوبل وارمنگ۔ کون سے ٹاپک تھے؟ پولوشن اور گلوبل وارمنگ ہی یہ دو ٹاپک تھے، ٹھیک ہے۔ اس کانگریس میں ملک کے 32 صوبوں اور مرکزی حکومت کے مخصوص خطوں سے چن کر 556 طلباء و طالبات کو شرکت کرنے کا موقع دیا گیا۔ پورے ملک سے یعنی 165 اساتذہ نے بھی اس کانگریس میں حصہ لیا تھا۔ کتنے؟ 165، یاد رکھیے گا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ بچوں دیکھو ہمارے ملک کی حکومت گلوبل وارمنگ سے بچنے اور نپٹنے کے لیے کتنے بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ پورے ملک میں تحریک چلانے کی ضرورت ہے اور حکومت یہ کام آج کے طلباء و طالبات میں بیداری لا کر کرا رہی ہے۔ نئی نسل کے ابھرتے ہوئے بالغ طلباء اور طالبات پر ہی ملک کی ساری ذمہ داری آنے والی ہے۔ ان کے ذریعے انقلابی صورت میں اس خطرہ سے بچنے کی تراکیب کرنے ہوں گے۔ مذکورہ والا کانگریس میں مہمان خصوصی جناب APJ عبدالکلام نے ان سنگین مسائل کو دور کرنے، حل کرنے اور بچنے کی ذمہ داری مکمل طور پر آج کے طلباء و طالبات پر دی ہے، یعنی آج کل کے اسٹوڈنٹ پر دی ہے۔ گلوبل وارمنگ کے سنگین مسائل پر بولتے ہوئے مہمان خصوصی نے کہا، یعنی چیف گیسٹ نے کہا کہ اس سے نپٹنے کا ایکسیر نسخہ یا جادوئی منتر یہ ہے کہ 10 سے 17 سال
کی عمر والے 20 لاکھ بچے 5 پیڑ لگا دیں تو ہمارے زیادہ تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے جادو منتر کیا بتایا تھا؟ یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو کیا بتایا تھا کہ 10 سال سے 17 سال کی عمر والے بچے کیا کرے؟ جو 20 لاکھ بچے وہ 5 پیڑ لگائے۔ جادوئی منتر ان کا کیا تھا اے پی جے عبد الکلام کا؟ کہ 10 سے 17 سال کے بچے جو کہ کتنے تھے تعداد میں؟ 20 لاکھ تھے، 5 پیڑ لگا دے تو کتنے لاکھ پیڑ ہو جائیں گے، کتنے کروڑ ہو جائیں گے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اب یہ تو آپ نے گلوبل وارمنگ کے بارے میں پڑھا، اب الفاظ معنی پہ بھی تھوڑا نظر ثانی کر لیتے ہیں۔ الفاظ معنی بتایا جا رہا ہے کہ تمازت کا مطلب ہوتا ہے گرمی، حدت تپش، عرضی زمینی، تدریجی رفتہ رفتہ منزل بمنزل، اضافہ زیادتی بڑھنا، حرارت گرمی، موضوع مناسب۔ ٹھیک ہے، آگے معتدل برابر متوازن ٹھیک، سنگین پیچیدہ تشویشناک، مدافعت بچاؤ روکنا، سرگرمیاں حرکت کام عمل، بے تحاشا لگاتار بے شمار، آب خضرا گرم پانی کا بھاپ، شعائیں کرنیں۔ آگے کہہ رہے امکان ممکن، ماہرین ماحولیات علم ماحولیات کے عالم حضرات، یعنی انوائرمنٹل ایجوکیشن کے کیا ہے؟ بہترین نالجسٹ جانکار، برعکس برخلاف الٹا، قحط خشک سالی، مہلک ہلاک کرنے والا خطرناک، تعاون مدد، مشترکہ آپسی مل جل ملا جلا، دستاویز وثیقہ عہد نامہ۔ ٹھیک ہے، آگے دفع بچاؤ عالمگیر پوری دنیا میں، شہرت یافتہ مشہور معروف، عنوانات موضوعات بالغ جوان ایکسیر لاجواب لاسانی نہایت مفید۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ اجازت دیجیے پھر اگلے ویڈیو کے لیے تیار رہیں، اگلے سبق کے لیے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔